اب اللہ کے پیغمبر نے دعا مانگی کہ یا اللہ لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اب کوئی ان کا گھر بھی نہ بچے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کو سن لیا اور پھر ایسا عذاب بھیجا کہ کوئی ان میں سے نام و نشان ہی مٹ گیا۔ تو یہ سنت اللہ ہے، پیغمبر بھیجتے ہیں پھر بھی مہلت دیتے ہیں کہ شاید جتنا بھی بڑا گناہ گار کیوں نہ ہو، اگر اللہ کے دروازے پہ لوٹ آئے اور توبہ کر لے تو پھر اس کی اللہ توبہ قبول فرما لیتے ہیں اور دعائیں منظور فرما دیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے کہ اللہ دعا تو کافروں کے بھی منظور فرما لیتے ہیں۔ دعا تو ابلیس لعین نے مانگی، وہ بھی اللہ نے قبول فرما دی۔ ابلیس لعین ملعون مردود مرجوم قال انظرنی الی یوم یبعثون، مجھے مہلت دے دو۔ اللہ نے فرمایا انک من المنظرین، جاؤ ہم نے مہلت دی۔ تو اللہ تعالیٰ سب کی دعا سنتے ہیں، شرط یہ ہے کہ آپ اپنے گناہوں کو چھوڑ دیں، معاصی کو چھوڑ دیں، بے حیائی کو چھوڑ دیں، عقل حرام کو چھوڑ دیں، پھر اللہ کے آگے گڑ گڑا کے دعا مانگیں تو اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتے ہیں۔ ایک بزرگ نے بڑی عجیب بات کی، انہوں نے کہا کہ جب بندہ عاجزی کرتا ہے نا کہ یا اللہ یا ربنا یا ربے یا ربے، چونکہ یہ عاجزی اور گڑ گڑانا اور رونا اور تضرع یہ اللہ کے پاس تو نہیں ہے نا، اللہ تو اس سے پاک ہے، اللہ تو عاجزی سے پاک ہے نا، تو اس کو یہ چیز بڑی پسند آتی ہے اور پھر اپنے بندوں پہ رحمت نازل فرما دے۔ اسی طرح علماء نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ انسان اللہ تو جانوروں پر بھی رحمت فرماتے ہیں، لیکن اگر ہم رحمت نہ لینا چاہیں تو اس کا کیا علاج ہے؟ اگر آپ اپنے برتن ہی اوندا کر دیں تو اس میں بارش برستی رہے، قطرہ بھی نہیں جائے گا۔ انہوں نے لکھا ہے کہ افغانستان کے کابل کے علاقے میں پہلے دور میں یعنی اتنا بڑا ایک جنگل تھا اور اس جنگل میں سارے درندے تھے، شیر بھی تھے، چیتے بھی تھے، خنزیر بھی تھے، اور خنزیر جو ہے نا یہ بڑا بدبخت جانور ہے، نجس رہن ہے، یہ مسلمان کسی کی بھی بار کھیتیوں میں گھس جائے نا تو کھیتیوں کو کاٹ دیتا، تباہ کر دیتا۔ تو اس علاقے کے بستی کے لوگ جب تنگ آ گئے تو انہوں نے کہا کہ بھی اب اس کا علاج کوئی نہیں ہے، ہم ایسا کرتے ہیں کہ باہر انہوں نے باقاعدہ انتظام کیا اور اندر مٹی کا تیل ڈالتے رہے، جب اندازہ ہو گیا کہ سارے جنگل میں ہم نے تیل پھیلا دیا، اب آگ لگا دی۔ اب جب جنگل میں آگ لگی تو آگ تو بھڑک اٹھی اور سارے چرندے جو تھے نا وہ اس کے اندر محصور ہو گئے۔ ان میں سے ایک خنزیر کسی طرح نکل گیا باہر، اس آگ کے احاطے سے باہر نکل کے آسمانوں کی طرف سر اٹھایا اور بڑے آوازوں کے ساتھ چیختا رہا، یعنی اللہ سے فریاد کر رہا تھا۔ تو کہتے ہیں لوگ کہ ہم تو کھڑے تھے نا انتظار میں، ہم حیران ہوئے کہ اس نے جب چیخنا شروع کیا تو اللہ کی رحمت کی بارش برس گئی، ساری آگ بجھ گئی، سارے درندے بچ گئے۔ تو اگر اللہ خنزیر کی بھی سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ کتوں کی وجہ سے بھی رحم فرما دیتے ہیں، تو پھر بھی اگر بندہ اپنے خدا کو چھوڑ کے ادھر ادھر ٹھوکریں کھاتا پھرے تو اس کی بدقسمتی ہے، ورنہ اللہ تو مہلت دیتے ہیں، ان اللہ لیملی للظالم، بڑی مہلت۔ اب دیکھیں فرعون کو 300 سال اقتدار ملا ہے، کتنی بڑی مہلت ہے، لیکن پھر جب اللہ نے پکڑا ہے تو پھر اللہ کی پکڑ سے کوئی بچا نہیں سکتا۔